اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے حاضرین، ناظرین اور تمام سامعین حضرات جو ہمارے اس تحقیقی و تفصیلی گفتگو کو مسلسل سماعت کرتے ہیں، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی بہترین ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ دین کیا ہے، دین کے معنی کیا ہیں، دین اسلام کیا ہے، دین ابراہیمی کیا ہے، دین فطرت کیا ہے، کیا سب انبیاء علیہ السلام کا دین الگ الگ تھا، فطرت الہیہ کیا ہے، دین محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمدی کی خاص تعلیم کیا ہے، اور دین محمدی کی خاص سنت اور خاص عبادت کیا ہے جو کسی بھی پہلے کے امت میں نہیں تھا، کیونکہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو پہلے کی امتوں میں بھی تھا۔ یہ مختلف 7 سے زائد سوالات ہیں جو اس دین کے موضوع پر تفصیل سے پوچھے گئے ہیں، جس کا بہترین تحقیقی و تفصیلی گفتگو آپ آج سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہر بار سماعت فرماتے ہیں الگ الگ موضوع پر، اور یہاں پر جو بات کی جاتی ہے کسی ایک کی جانب سے اپنی بات منوائی نہیں جاتی ہے، بلکہ دنیا بھر کے مختلف خانقاہوں کے بڑے بڑے جو محققین حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں آن لائن ڈسکشن گروپ میں، ان لوگوں کی باتیں ہم لیتے ہیں اور اس کو یکجا کر کے قلم بند کر کے سب کو اکٹھے آپ کو سناتے ہیں، تاکہ ہر زاویے سے، ہر نقطہ نگاہ سے اور بالکل وسیع النظری کے ساتھ آپ ٹاپک پر غور کر سکیں، سمجھ سکیں اور اچھے سے فکر کریں اور اس کا ایک بہتر نتیجہ اخذ کریں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بھی محقق کی پوری بات آپ سماعت کر لیں، سمجھ لیں یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ان محققین میں سے آخر میں میرا بھی نمبر آتا ہے، اور میری بھی بات کو ضروری نہیں کہ آپ مان لیجئے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے، لیکن تمام لوگوں کی باتوں پر ایک دعوت فکر ہوتی ہے، اور آپ اپنے لیے اس کو جب سوچتے ہیں تو بہت ساری باتیں کھل کر کے آپ کے ذہن میں اترتی ہیں اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور یہی ہمارے ٹیم کا مقصد بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی آپ کو بہتر نتیجے ملیں گے۔ اگر بہتر نتیجے ملیں گے تو بہت اچھا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں، تو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس پر کوشش کرتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمارے ٹیم کا حصہ بن کر کے اس نظریات اور اس فکری دنیا کو اور بلندی عطا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ آپ لوگوں کا استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پہلے محقق جناب صوفی رضوان نوشاہی صاحب جو پاکستان سے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر یوں بیان کیا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دین کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں، تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی دی گئی۔ ایک اور جگہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دین فطرت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ روم آیت نمبر 30 میں، پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں
اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں چاہیے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اپنے طرف آنے کا دکھایا ہے اس میں سے بہترین اور پسندیدہ راستہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ابھی آپ باتیں سماعت فرما رہے تھے جناب نوشاہی صاحب کی، انہوں نے اپنی باتیں اس طرح سے پیش کی، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ عمدہ طریقے سے آپ نے قرآن کے حوالے سے دین اسلام کی وضاحتوں کو تفصیل سے فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ اب آئیے ہمارے دوسرے محقق جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب، جو یہ بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی باتیں سماعت کیجیے۔ یہ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ دین اصطلاحات صوفیہ میں ایسے عقیدے کو کہتے ہیں جس سے فرقہ پیدا ہو، یعنی جس سے فرق ہو یا امتیاز ہو سکے۔ مسلم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، ہندو پوجا کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی وغیرہ کے اپنے اپنے عقائد، لباس اور طریق ہیں۔ دین کے بنا پر آدمی ایک سے دوسرے کی تمیز کرتا ہے، جیسے عام طور پر بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر وہ کھانا مت کھانا وغیرہ وغیرہ، یا یوں بھی کہ سنیوں کی مسجد میں نہ جانا، وہابیوں کی مسجد میں نہ جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال بہت وسیع ہے، یہ جو سوال ہے نہایت ہی وسیع ہے۔ دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی بہت سی ڈیفینیشن ہے اور ہر کسی کا اپنا اپنا بیان کرنے کا انداز ہے، لیکن اکثریت کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی احسن اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پہلے کے نبیوں کا دین نہیں تھا، تو ان سے گزارش ہے کہ قرآن کو دھیان سے پڑھیے اور غور کریے۔ تمام انبیاء اور اللہ کے نیک بندے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے مسلمان تھے اور ان کا دین اسلام ہی تھا۔ ہاں، مگر اس وقت شریعت اور تھی اور مکمل نہ تھی، اسی لیے حجۃ الوداع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، یا یوں کہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آج دین مکمل کر دیا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ دین اسلام یا دین محمدی کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ جن کو ہاتھوں سے اور مٹی سے بناتے ہو ان کو پوجتے کیوں ہو؟ وہ تمہارے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ایسا کرنے کو غلط سمجھتے ہو؟ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ مگر وہ لوگ سوال نہ سمجھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال تحقیق پر تھا کہ کیوں پوجتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پوجنا نہیں چاہیے، بلکہ سوال کیا کیا آج دین اسلام کو فالو کرنے والے تحقیق کرتے ہیں یا بس مولویوں اور شریعت کے پیروں کی تقریر سن کر فالو کرتے رہتے ہیں؟ تیسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ دین فطرت وہ ہے جس پر ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ صاحبان غور ہو کہ ہمارا دین کون بناتا ہے؟ ہمارے والدین یا سوسائٹی یا رشتہ دار یا اسکول وغیرہ؟ جس دین پر وہ ہوں گے ہم بھی اسی پر ہوں گے۔ ہندوؤں کے گھر ہندو اور مسلم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ مسلم ہی کہلائے گا۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ کی فطرت ہے کہ اپنے سوا کسی غیر کو برداشت نہ کرنا۔ اللہ کی فطرت ہے اپنے سوا کسی غیر کو برداشت نہ کرنا، اس لیے اپنا غیر بنایا بھی نہیں۔ اللہ کی فطرت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے۔ خیال رہے کہ یہاں فطرت کی بات ہوئی ہے نہ کہ صفتوں کی۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ سوچئے کہ کیوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گھروں میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں جو دین پھیلایا اس دین کو کون فالو کرتا ہے؟ ہاں، جو 23 سال میں پھیلایا اس پر بہت بیانات ہیں اور بہت واقعات ہیں۔ دین محمدی کس کو کہیں؟ 40 سال نبوت سے پہلے والے کو یا نبوت کے بعد والے 23 سال کو؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ چھٹے سوال پر کہتے ہیں کہ دین محمدی کی تمام تعلیم ہی خاص ہے، لیکن کچھ بات غور کریں۔ انسانیت، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب، والدین، رشتہ دار، پڑوسی اور مخلوق کے حقوق، صدق اور امانت، حق گوئی اور صلہ رحمی، عدل اور احسان، خلوص اور خدمت۔ اللہ کے وحدانیت کی تعلیم پہلے بھی تھی، مگر پہلے وحدانیت کے ساتھ عذاب بھی تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا بیان نہیں کیا، بلکہ کریمی اور شفیقی کا بیان کیا ہے۔
7वें سوال پر کہتے ہیں کہ دین محمدی کی خاص سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی محبت ہے، اور یہی عبادت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ عبادت یا پیروی بغیر محبت کے خشک زاہد کے طرح ہے، جس کا مقصد صرف ریاکاری ہے یا اپنی بڑائی ہے۔ پہلے کے نبیوں کے جانشاروں کے کتنے نام ہم اور آپ جانتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کتنے ہیں جس پر ہم اپنی جانیں نثار کرتے ہیں۔ حضور کی محبت، عشق ہی وہ خاص سنت ہے، اور یہ سنت الہی بھی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ جناب عدیل صاحب نے اس طرح کا تفصیلی بیان دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہمارے تیسرے محقق جناب صوفی سرفراز شیخ صاحب ہیں، ان کی بات سماعت کیجیے۔ یہ ہندوستان سے ہی ہیں، اور یہ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ میرے دادا پیر حضرت خواجہ شیخ محمد حسین شاہ عادل بیجاپوری قادری چشتی افتخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ مرشد دین ہے، پیر دھرم ہے، ہادی ہی رہبر ہے۔ مرشد دین ہے، پیر دھرم ہے، ہادی ہی رہبر ہے، یعنی کہ مرشد کامل ہی حقیقت میں دین ہے۔ مرشد کامل کے چہرہ مبارک کا دیدار، ان کا بیان، ان کا کلام، ہر حکم، ہر ادا مرید کے لیے دین ہے۔ دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی وحدانیت میں تنہا اس لامکاں میں موجود تھا، اور اسے خیال آیا کہ میں بھی پہچانا جاؤں، تو اس نے لامکاں سے اپنے نور سے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی کہ اللہ اس لام سے اس لام میں آیا۔ اللہ اس لام سے اس لام میں آیا۔ مرشد کامل بھی اپنے نور سے مرید کو بناتا ہے، اور اس حکمت سے بناتا ہے کہ ہو بہو کر دیتا ہے۔ انسان کی ہستی ہی اسلام کی حقیقت ہے، انسان کی ہستی ہی اسلام کی حقیقت ہے، یا یوں کہے کہ اسلام ہے۔ بہت اچھا اصطلاح فرمایا آپ نے، اسلام نہیں اسلام ہے۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ دین فطرت وہ ہے جو انسانوں میں فرق پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ خود کو اعلیٰ اور باقی کو کچھ نہ سمجھے، مگر یہ وہی آئینہ ہے جس میں آنکھ والا جلوہ یار دیکھتا ہے۔ جس طرح جب تک جھوٹ سامنے نہ ہو سچ کا وجود نہیں ہوتا۔ 5ویں سوال پر کہتے ہیں کہ دین محمدی اصل میں بندے کا بندہ بننا ہے۔ دین محمدی کیا ہے؟ اصل میں بندے کا بندہ بننا ہے، جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اسی بات کو یہ کہہ رہے ہیں۔ مرشد کامل ہر دور میں افضل اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ہر دور میں محمد کے روپ اپنے مرید کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو روحانیت سے سرفراز کرتے ہیں۔ مرید اپنے مرشد کامل کی صورت کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، ان کے عشق میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور حق کے راستے پر چلتا ہے۔ دراصل حقیقت یہی ہے کہ مرشد کامل ہی اس کے محمد ہوتے ہیں۔ اسی لیے رضوان صاحب نے کیا کہا ہے رحمت اللہ علیہ، سب بندے بنے اللہ کے، میں بندہ بنا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بندے بنے اللہ کے، میں بندہ بنا محمد کا۔ 6ٹھے سوال پر جناب کہتے ہیں کہ دین محمدی کی خاص تعلیم یہ ہے کہ تمہارا اللہ ایک پل بھی تم سے دور نہیں، وہ عرش پر نہیں بلکہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہ تعلیم خاص مرشد کامل سے ہی عطا ہوتا ہے۔ پچھلے دور کے انبیاء کا اللہ آسمان پر تخت نشین تھا اور ساری کائنات کا نظام آسمان سے ہی چلاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اللہ صرف آسمان میں نہیں بلکہ وہ تمہارے اندر ہے، اور نہ صرف تمہارے اندر بلکہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اسے جانو اور پہچانو، اور یہ تعلیم دین محمدی کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب صوفی سرفراز صاحب، آپ ان کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، بہت شکریہ ان کا بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اب اگلے موقع ہمارے صوفی عمر صاحب کی باتیں سماعت کیجیے، یہ بھی ہندوستان سے ہی ہیں۔ ان کا پہلے سوال پر کہنا ہے کہ دین روح کا جسم پر غالب آنا ہے۔ دین کیا ہے؟ روح کا جسم پر غالب آنا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ دین اسلام عام ہے اور دین محمدی خاص ہے۔
دین اسلام عام ہے اور دین محمدی خاص ہے، یعنی دین اسلام ظاہر ہے اور دین محمدی باطن ہے۔ اور فطرت الہیہ گورکھ دھندھا ہے۔ فطرت الہیہ کیا ہے؟ گورکھ دھندھا ہے، اور جو اسے سمجھ گیا وہ خاموش ہو گیا۔ دین محمدی کی خاص تعلیم شرح صدر کی تعلیم ہے۔ جناب صوفی عمر صاحب کہتے ہیں کہ دین محمدی کی خاص تعلیم کیا ہے؟ شرح صدر کی تعلیم ہے، دل کے کھولنے کی تعلیم ہے، اور صرف امت محمدیہ کو ہی دیدار الہی کا شرف حاصل ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں تھا۔ اور دین محمدی کی خاص سنت اور خاص عبادت صلی اللہ علیہ یا محمد ہے، یعنی درود شریف ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب عمر بھائی آپ کا۔ اب آئیے اگلے محقق، پانچویں محقق ہمارے جناب صوفی معراج صاحب ہیں، جو مہاراشٹر ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ان کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ دین پہچان کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے لیے دین اسلام مخصوص کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں دوسرے مذاہب سے الگ پہچان کرواتا ہے۔ دین محمدی کو ہی دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ دین محمدی کی تعلیمات میں سے یہ سب باتیں ہیں: بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، کھانا کھلانا، میٹھے بول بولنا اور سلام کرنا وغیرہ۔ مزید انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں ہی قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی تمام سنتیں ہی خاص ہیں۔ سرکار دو عالم کی تمام سنتیں کیا ہیں؟ خاص ہے۔ ماشاءاللہ، کم جملوں میں انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اس پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جناب صوفی معراج صاحب۔ اب آئیے چھٹے محقق ہمارے جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب، جو گریڈی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، جھارکھنڈ سے۔ آپ کی باتیں سماعت کیجیے۔ پہلے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے، یعنی ہر قوم سچے راستے پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ مزید انہوں نے کہا کہ دین مطلب ہوتا ہے راستہ، اور ہمارا سیدھا راستہ امام حسین علی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جس میں امن اور سلامتی ہے، وہی اسلام ہے۔ اس کا مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، پیار، محبت اور انسانوں کی مدد کر کے پریکٹیکل طور پر پیش کیا ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں، دن رات ہونا، جنم اور مرن، پیڑ پودے کا اگنا، ہر نظام کا چلنا، بہت کچھ، یہ سب فطرت الہی میں سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے راہ میں چلنا ہی دین محمدی ہے۔ ظالموں نے دین محمدی کو ختم کرنا چاہا، ظلم و ستم کیے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ ذکر حسین ہی دین محمدی ہے۔ ذکر حسین ہی دین محمدی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ چھٹے سوال پر کہتے ہیں کہ دین محمدی کی خاص تعلیم کلمہ طیب ہے، وہ کلمہ طیب جو مرشد اپنے مرید کو تصور کرنے کو بتاتے ہیں۔ جس طرح اصحاب صفہ حضور پر تصور قائم کرتے تھے، ان کی یہی صلات تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام ہی سب کے مولا ہیں۔ دین محمدی کی یہی تعلیمات ہیں۔ ساتویں سوال پر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انسان بھائی بھائی ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ انسانوں کی ادب و احترام اور خدمت بڑی عبادت ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو دکھ مت دینا، ظلم و ستم مت کرنا، اور دین محمدی میں ہی خدا کا دیدار بتایا گیا ہے۔
پہلے کے انبیاء کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ یہی سب دین محمدی کی خاص سنت اور خاص عبادت میں سے ہے۔ ماشاء اللہ سہروردی صاحب نے بہت اچھی باتیں پیش کی، بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے اب 7ویں محقق جناب صوفی شیخ غوث الدین صاحب کی باتیں بغور سماعت فرماتے ہیں۔ یہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دین اس نظام کا نام ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہو۔ عربی زبان میں دین لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں ایک معنی روحانی راستہ کے بھی ہیں، اور پیر کامل ہی دین یعنی روحانی راستہ بتا سکتے ہیں۔ صرف پیر کامل ہی ہے جو ذہن کی فکر پیدا کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کا درجہ صرف اسلام کو ہی حاصل ہے، باقی تمام نظریات اور فلسفے کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں تڑپنے کا نام ہی دین محمدی ہے۔ اللہ اکبر! یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر ختم ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ! عشق کی ابتدائے ذات ہے اور عشق کی انتہائے ذات ہے۔ مرشد کامل کی ذات سے ہی دین محمدی کو پا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ! بہت بہترین ڈھنگ سے آپ نے بھی اپنی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ محترم صوفی شیخ غوث الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے 8ویں محقق محترمہ شبانہ احمد صاحبہ کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہندوستان سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ دین بندے کا اللہ سے محبت کا نام ہے۔ دین کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی ان شرطوں پر گزارے جن شرطوں پر زندگی گزارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ دین اسلام سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دے، وہ خدا کا ایسا تابعدار بن جائے کہ اس کے جذبات و احساسات تک خدا کے آگے بجھ جائے۔ گویا کہ دین یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر خدا کا ہو جائے۔ ماشاءاللہ! بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ ماشاءاللہ! دین محمدی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہے، یعنی اپنے زبان سے حق کا اقرار اور اپنے دل سے حق کا تصدیق کرنا، یہ دین محمدی ہے۔ دین محمدی کی خاص تعلیم اخلاق، درگزر، صلہ رحمی، معافی، برداشت کرنا وغیرہ ہے۔ دین محمدی کی خاص عبادت قلبی ذکر ہے۔ دین محمدی کی جو خاص عبادت ہے کیا ہے؟ قلبی ذکر ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ سے ملاقات کی تڑپ دی جاتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب نے توحید کا ہی پیغام دیا ہے، اور ان کے قوم کے حساب سے شریعت بنائی گئی تھی، اور اس شریعت کو انہیں ماننا ہوتا تھا۔ شریعت کا مقصد انسانوں کو گناہوں سے روکنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترمہ شبانہ احمد صاحبہ کی گفتگو، جو نہایت ہی بہترین اور نہایت ہی خوشگوار اور تحقیقی تھا۔ بہت شکریہ جناب محترمہ کا پیش کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب آئیے 9ویں محقق کی باتیں سماعت کرتے ہیں، جناب صوفی مزمل منیر صاحب، جو بارامتی مہاراشٹر ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں بغور سماعت فرمائیے۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ جن شرائط اور اصولوں پر آپ کا دن گزرتا ہے وہی آپ کا دین ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ! انہوں نے ایک اصطلاح پیش کرتے ہوئے دین کو دن سے جوڑ کر سمجھایا کہ جن شرائط اور اصولوں پر آپ کا دن گزرتا ہے وہی آپ کا دین ہوتا ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ، پیر و مرشد نے جو دین بتایا ہے وہی دین اسلام ہے، یعنی کہ حقیقی اسلام نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیہ اکرام کا ہے۔ دیگر ان سے ہٹ کر بنو امیہ کا دین ہے، اور جو بھی ہے بنو امیہ کا دین ہے، اور سب انبیاء کا دین الگ نہیں تھا بلکہ ایک ہی تھا۔ اس دین میں تجدید ہوتا آیا ہے، اس کے اندر ترمیم اور تجدید ہوتی آئی ہے، وقت وقت پر یہ کار ہے۔ 5ویں سوال پر کہتے ہیں کہ ہمارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری وہی دین محمدی ہے۔ اندھیرا سے روشنی کی طرف آنا دین محمدی ہے، حقیقت سے واقف ہو جانا ہی دین محمدی ہے۔ ماشاءاللہ!
چھٹے سوال پر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم عطا ہوئے ہیں، ایک وہ جو میں نے تمہیں بتا دیا، اور دوسرا وہ جو اگر کہہ دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں۔ وہی تعلیم حقیقی تعلیم تھی دین محمدی کی۔ یہ تعلیم کا سلسلہ مولا علی علیہ السلام اور پنجتن پاک اور اماموں سے چلا ہے علیہ السلام، اور وہاں سے ہوتا ہوا 4 پیر 14 خانوادہ سے مرشد کاملین تک آیا ہے، اور اولیاء اللہ کی کتب میں بھی کچھ تعلیمات موجود ہیں جس کو ہم لوگ بغور مطالعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ان کے صحبتوں میں رہ کر کے پڑھتے اور جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب منیر صاحب، آپ کی گفتگو بہت دل افروز تھی، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے ہمارے 10ویں محقق جناب صوفی اویس غازی صاحب، جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان سے۔ دین کے معنی ہے عقیدہ، چاہے کوئی بھی مذہب ہو اس کے عقائد کو دین کہا گیا ہے۔ اس کی دلیل لکم دینکم ولی دین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو غیر مذہب کے لوگ تھے ان کا دین بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ ہے۔ دین اسلام وہ عقیدہ ہے جس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت کم لفظوں میں آپ نے لکم دینکم ولی دین کہہ کر کے آپ نے جو ہے دین کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ واقع دین ایک گہری چیز ہے، اور ایک بہتر اور عمدہ فکر آپ نے دیا ہے غور کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے اب 11ویں محقق ہمارے صوفی کامران قادری صاحب ہیں، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ دین ایک روشنی ہے، روشنی نور ہے، اور نور اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت پر ہی بنایا۔ دین میں سے اگر یہ نکال دی جائے تو دن ہوتا ہے، یہ کا مطلب خودی، اور جب خودی کی نفی کر دیں تو ایک نور نظر آتا ہے۔ بہت بہترین اصطلاح آپ نے فرمایا ہے۔ دین میں سے اگر یہ نکال دیا جائے تو دن ہوتا ہے، اور یہ کا مطلب خودی، اور جب خودی کی نفی کر دیں تو ایک نور نظر آتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ دین محمدی کلمہ طیب ہے، جس نے آپ سرکار کا کلمہ پڑھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اس کلمے کا راز بہت نرالا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جناب کامران قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی وضاحت مجھے بھیجی ہے، بہت بہتر۔ آئیے اب 12ویں محقق ہمارے صوفی احمد سبحانی صاحب، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، نہایت عمدہ وسیع النظری کے حامل ہیں اور بہت پرانے جید محقق ہیں ہمارے۔ ان کی بات آئیے سماعت فرماتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ دین دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کا نام ہے۔ انسانوں کے بارے میں غور کرنا دنیا ہے، اور انسان بنانے والے کے بارے میں غور کرنا دین ہے۔ دین کی مثال دن سے ہے، یہ روشنی کی علامت ہے۔ جسم کا نام دنیا ہے اور روح کا نام دین ہے۔ جسم کا نام دنیا ہے اور روح کا نام دین ہے۔ زندگی کو صرف خواہش نفس میں بسر کرنا دنیا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس تک پہنچنا ہی دین ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے حق تک پہنچنا ہی دین ہے، اور اپنی سوچ، نظر اور نظریات کو تبدیل کرنا ہی دین ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر دنیا کا خیال ہی رہے تو یہ بھی دنیا ہی ہے، لیکن اگر مسجد کے باہر رہ کر بھی آپ کا خیال اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو یہ دین ہے۔ اس بات کو میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ مسجد میں بیٹھ کر اگر دنیا کا خیال رہے تو یہ دین نہیں بلکہ دنیا داری ہے، لیکن اگر مسجد کے باہر رہ کر آپ کا خیال اللہ رسول میں لگا ہوا ہے تو یہ دنیا داری نہیں بلکہ دین داری ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بات آپ نے کہی صاحب۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا ہی دین ہے، اللہ کے رضا و خوشنودی میں زندگی بسر کرنا ہی دین ہے، اور دین انسان کی نیت کا نام ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور رضا کے مطابق گزارنا ہی دین ہے۔ اپنا ہر کام واسطے اللہ اور رسول کے کرنا ہی دین ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے کہا دی صاحب۔ آخر کا جو جملہ ہے ماشاءاللہ بہت عمدہ،
کہ اپنا ہر کام واسطے اللہ اور رسول کے کرنا ہی دین ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہے، قل انی صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر بات آپ نے سبحانی صاحب پیش کیا ہے، بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے آپ کا۔ آئیے اب ہم اپنے 13ویں محقق جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب، جو کہ ناگپور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات سماعت کریں۔ اللہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا، یعنی تمام چیزیں پہلے ہی سے موجود تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھا دیا اور ہمیں سکھا دیا۔ مزید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیزیں یہ دی ہیں۔ پہلا درود پاک، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی عطا کیا گیا ہے۔ درود پاک آقا کی امت کو عطا کیا گیا، پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ دوسرا، قائمی طور سے بسم اللہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا درود پاک ہے اور دوسرا جو ہے قائمی طور سے بسم اللہ عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے انبیاء کے پردہ ہونے کے بعد بسم اللہ اٹھا لی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائمی طور سے بسم اللہ عطا کیا گیا۔ اس کی عظیم برکتیں ہیں، اس کے بغیر کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے تمام جہاں پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، تمام جہان پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی تھی۔ جناب ہاشمی صاحب نے 3 نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس امت کو خاص طور سے رسول پاک نے جو خاص چیز دی ہے وہ درود دیا ہے، دوسرا بسم اللہ شریف دیا ہے، اور تیسرا جو ہے یہ نعمت دی ہے کہ پورے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ تینوں نعمتیں پہلے کے امتی پر نہیں تھا۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی تحقیق پیش کی، بہت شکریہ جناب سید صاحب آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آئیے اگلے محقق جو ہمارے ہیں وہ صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب ہیں، جو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان سے۔ آئیے ان کی باتیں سماعت کر لیتے ہیں۔ دین چند چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں کچھ عقائد ہوتے ہیں اور کچھ تعلیمات و احکامات ہوتے ہیں، اور جو آدمی کسی دین کے عقائد پر ایمان لے آتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ اس دین کا پیروکار کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اعلان ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے، پس مومن وہ ہے جو احکام تسلیم کرے اور دل سے ان پر یقین کرے، جبکہ احکام پر مشتمل طریقہ زندگی کو اپنانے والا مسلم کہلاتا ہے، اور اس طریقہ زندگی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ فطرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پیدائش، یعنی پیدا کرنا، اور انسان کے کسی چیز کی فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو جو چیزیں اس کی شرشت میں اس طرح داخل فرما دیں کہ وہ کسی بھی حالت میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس کے فطری امور ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام کی فطری دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے عقائد ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، جتنے احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے انسانی فطرت کے مطابق ہیں، اور کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو انسان کے فطری تقاضوں کی نفی کرتا ہو، بلکہ اس کے تمام احکام میں انسانی فطرت کی پوری رعایت موجود ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ وضاحتیں جو ہے آپ نے پیش کی ہے جناب افتخاری ظہوری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مسلسل تمام محققین حضرات کے پورے ٹیم کے جانب سے ہم آپ کا شکریہ، آپ تمامی محقق کا ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب آئیے آخر میں اپنا نظریہ بھی آخر میں پیش کر کے سب کو دوست ہونا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا بھی فرض ہوتا ہے آپ ہمارے نظریے سے بھی استفادہ کریں، اور خلاصتاً تمام نظریے سے بھی استفادہ کریں۔ اس میں کچھ باتیں شمولیت کرتے ہوئے ہم اوپر کے باتوں کو بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی باتیں بھی اس میں شامل کر کے آپ کو ان سوالات کے جوابات پیش کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا غور سے سماعت کیجیے۔ پہلے سوال پہ کہ دین کے تعلق سے جو پوچھا گیا ہے کہ دین کیا ہے،
تو دین کے لغوی معنی ہیں مذہب، عقیدہ، نظام حیات، نظام عبادات و عقائد، نظام زندگی کے ہیں۔ مختلف معنی اس کے لغت میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے جو طور طریقہ، نظام حیات اور جینے کی راہیں اور انسانوں کے کامیابی کے لیے جو قرینے سکھائے ہیں اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہ دین کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کو قبول کریں، غور کریں، سماعت کریں اور اوپر کے ذکر سے بھی اس کو ملاتے ہوئے چلیں۔ ممکن ہے کچھ کوتاہیاں بھی رہ گئی ہوں گی، لیکن کم لفظوں میں ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ اوپر تمام بھائیوں نے باتیں بہت ساری کہی ہیں۔ دوسرے سوال پر یہ کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی کو دین اسلام کہا جائے گا۔ اسلام بمعنی سلامتی کے ہوتے ہیں اور یہ دین پورے بنی نوع انسان کے لیے سلامتی کا باعث ہے، اس لیے ہم اس کو دین اسلام کہتے ہیں اور دین اسلام کہلایا۔ تیسرے سوال پر تیسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اسے دین ابراہیمی کہتے ہیں، اور بقول قرآن دین ابراہیمی اور دین اسلام ایک ہی ہے۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی دین آیا، جو بھی نظام حیات، جو بھی فلسفی کہہ لیجئے اس کو، جو بھی قرینہ کہہ لیجئے آیا تمام انبیاء کے توسل سے، وہ سب دین اسلام کا ہی پارٹ تھا، دین اسلام کا ہی حصہ تھا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، دی اینڈ کر دیا گیا، یعنی دین اسلام اپنے اختتام کو پہنچا اور بنی نوع انسان کی تعلیمات اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور ہمارے نبی نے معراج میں جا کر اس بات کا پریکٹیکلی ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ محترم، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں، جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ آئیے اب چوتھی بات پر آتے ہیں کہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ دین اسلام بنی نوع انسان کے لیے سلامتی کا باعث ہے، اور اس دین میں انسان کے فطری عادتوں اور نیچرل ہیبٹس کا بہت خیال رکھا گیا ہے، لہٰذا اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام احکام کو نافذ کیے گئے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، سماج میں رہنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، آرام و آسائش کی چیزیں ہوں یا شادی بیاہ نکاح وغیرہ ہو، تمام چیزوں کی شمولیت اس دین میں، اسلام میں موجود ہے۔ صرف اس کو اللہ کے احکام کے مطابق جینے کی ہدایت دی گئی ہے، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ فطرت سے مراد فطری طور سے ہونے والے ہر حرکات و سکنات سے ہے جو انسان میں قدرتی طور سے موجود ہے۔ سرکار میم ہندی دادا حضور ہمارے پیر و مرشد شیخ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحاً فرمایا کرتے تھے کہ دین بمانے فطرت اور فطرت بمانے دین کے ہوتے ہیں صاحب، دین بمانے فطرت اور فطرت بمانے دین کے ہوتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پانچویں بات کی طرف آتے ہیں کہ فطرت الہیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے قانون اور قدرت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء گرامی اور اس کے قانون اور اس کے طور طریقے اور اس کے کلمات جو کبھی بدلے نہیں جاتے، وہ ہمیشہ ایک طرح ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہمارے کلمات بدلے نہیں جاتے، اور عدل اور انصاف میں کجی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہاں، تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، ان باتوں سے قرآن بالکل بھرا پڑا ہے، لہٰذا ان تمام باتوں کو مجموعی طور سے اگر ہم فطرت الہیہ کہہ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور فطرت الہیہ کے تعلق سے اوپر بھی کئی باتیں ذکر ہوئی ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا۔ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فطرت الہیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور اس کے قانون سے تعبیر اور اس کے قدرت سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ اور اس پر کچھ زیادہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے چھٹی بات کی طرف آتے ہیں کہ یوں تو تمام انبیاء کرام الگ الگ وقت میں الگ الگ علاقے میں بظاہر طور سے الگ الگ دین لے کر آئے، مگر جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ وہ سب کے سب اسلام کے ہی حصے تھے، اسلام کے ہی پارٹ تھے، یعنی اس کو ایسے سمجھ لیں کہ وہ سب کے سب کتاب اسلام کے ہی الگ الگ پیجز تھے، صفحات تھے، جو آخر میں آ کر مکمل ہوا، پوری کتاب جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچی، جیسا کہ اوپر بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ساتویں بات پر آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر جب تشریف لائے تو انہوں نے
اس دین کی کتاب کو تمام کر دیا، یعنی تعلیم مکمل ہوئی، کتاب ختم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جا بجا پرانے تمام انبیاء علیہ السلام کے داستان، اس کے تعلیمات، اس کے واقعات اور اس کے حادثات اور اس کے تمام واقعات کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ اب اس کو جب غور سے پڑھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو کئی صورت تو کئی انبیاء کے نام سے بھی ہے۔ تو یہ تعلیمات پہلے سے تمام موجود ہیں قرآن مجید میں، لہٰذا جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، والدین سے نیک سلوک کرنا، اخلاقیات، سماجیات اور دیگر تمام چیزیں پہلے سے موجود تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اس پر غور کرتے ہیں ہمارے جملے میں، اور بغور ہم نے یکجا کرنے اور خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں تک ہم کامیاب ہو پائے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں وہ کلمہ طیب اور توحید ہے۔ پہلی بات کلمہ طیب اور توحید ہے، معرفت اور یقین ہے، یقین کامل ہے، محبت اور اخلاص ہے، عشق اور درد ہے، قربانی اور فنائیت ہے، عروج اور معراج ہے، ذکر اور صلاۃ دائم ہے، اعلیٰ اخلاقیات ہے، درگزر اور معافی ہے، دوسروں کی فکر اور سفارش ہے، بے خودی اور بے نفسی ہے، اور بندے کا خدا سے وصال ہے، دست بیعت کر کے رازداری کرنا ہے، راز کو چھپا کر پردہ پوشی کرنا ہے، اور علم سینہ کو سینہ بسینہ آگے تک پہنچانا ہے، معشوق حقیقی کی امانت کا بوجھ عاشق زار کو اٹھانا ہے، اور غم و اندوہ کی انتہا کو پار کر جانا ہے، سر انسانی کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، آدم کی حقیقت کو پہچاننا ہے، وعدہ الست کو پورا کرنا ہے، مقصد حیات کو مکمل کرنا ہے، دیدار الہی حاصل کرنا ہے، قربت و وصل کی منزلیں طے کرنا ہے، پانا ہے، اور اپنے مالک حقیقی کو راضی کر کے سرخرو و سرفراز ہو جانا ہے۔ میری سمجھ میں یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کار رسالت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگا امت سے، مگر یہ کہ ہم ان کے اہل بیت سے محبت کریں، اور انہوں نے من کنتو مولا فعلی مولا کا جو اعلان کیا یہ بھی خاص تعلیمات کا حصہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مشن کو جو ہے مولا علی کو ٹرانسفر کیا، اور وہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا جائے گا، اور وہ رازداری جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی۔ اور اس کے بدلے میں آپ نے کیا مانگا؟ صرف یہ کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تمامی حضرات جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کے تعلیمات پر عمل نہیں بھی کریں گے مگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں گے تو بھی ہم نجات پا سکتے ہیں، ہم نجات کے حصے دار ہیں۔ اور ان کے جو مشن ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو کار رسالت کا جو معاملہ ہے، وہ مشن محمدی جو ہے، مشن علویہ جو ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے میں ہم اپنی حصے داری دیں گے۔ یہ ان سے وفا کی بات ہوگی، یہ ان سے وفا کرنے کا ایک قدم مانا جائے گا، اور پوری وفاداری یہ ہے کہ ان کے تمام تعلیمات پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اتاریں، اور آنے والے جنریشن میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں اور دور تک اس کو لے کے جائیں۔ اور وہ جو دین محمدی ہے، اصل میں جو دین محمدی ہے، وہ جو مشن حسینیت ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے جانیں، سمجھیں اور آگے بڑھائیں۔ وہ مشن صوفیت ہے، صوفیہ اکرام نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ اس کے خاص حصے ہیں، خاص امر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلیمات کا جو خاص معاملہ تھا، جو خاص چیزیں تھی، جو خاص دولتیں تھی، خاص سرمایہ تھا، جو متاع بے بہا تھا ہمارا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اور ان کے پاسداری اور ان کے رازداری کا، اور وہ جو خاص امانت تھی جو اپنی امت کے لیے وہ لائے تھے، وہ سینہ بسینہ وہاں سے منتقل ہوتا آیا، اور مولا علی کے خاص توسل سے، امام علی مقام اور تمام امام کے ذریعے سے، تمام صوفیہ اکرام میں، تمام اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام میں وہ جو ہے منتقل ہوتا آیا ہے۔ آج ان کے خاص تعلیمات کو ہم سمجھیں، غور کریں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور انہی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ بھی اپنا ہندی میں کہیں کہ یوگدان دیں اس میں، اور اس میں ہم اپنا ایک حصہ داری دیں اور اپنا وفاداری پیش کریں، کیونکہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا
کہ محمد سے وفا تو نت ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کے ان سوالات پر ایک خلاصہ بیان پیش کر سکیں، اور ہم نے اپنے دانشتے کوشش کی ہے، امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا، اور اس میں ہونے والے تمام غلطیوں خامیوں کے لیے درگزر اور معافی کے خواستگار ہم ہیں، اور اپنے ٹیم کے جانب سے آپ تمامی حضرات کو دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور ہم لوگ بھی آپ تمامی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دین محمدی کی اچھی سمجھ ہو، اور ہم لوگ دین محمدی کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں اتار سکیں اور آگے تک اس کو لے کے جائیں، اپنے نئے جنریشن تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور انہی تمام باتوں کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔